ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ارقم اور نواز علی بچپن کے دوست تھے۔ ارقم بیوہ ماں کا واحد سہارا تھا، جبکہ نواز علی والدین کے پیار کی دولت سے مالا مال تھا۔ جیسے جیسے دونوں دوست بڑے ہوتے گئے، ویسے ویسے دونوں کے مزاجوں میں فرق آتا گیا۔ نواز علی اپنے ماں باپ کو خوب تنگ کرتا، بات بے بات والدین کی بے عزتی کرتا، انہیں خرچے کے پیسوں کے لیے تنگ کرتا، جبکہ اس کے برعکس ارقم اپنی بیوہ ماں کی خوب خدمت کرتا۔ وہ نواز علی کو بھی ہمیشہ قرآن و حدیث کے حوالے دے کر سمجھاتا کہ والدین کی خدمت بہت مستحب عمل ہے، خاص طور پر ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ نواز علی اس کی بات سنی انسنی کر دیتا، اکثر اس کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ یہ بوڑھے ماں باپ صرف جذباتی بلیک میلنگ کرنا جانتے ہیں، اگر میں نرمی برتوں گا تو یہ روز مجھے نئی نئی فرمائشیں کریں گے اور تنگ کریں گے۔ ارقم اکثر کہتا کہ یاد کرو، تمہارے بچپن میں تمہاری فرمائشوں یا ضد کا جواب وہ ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں دیتے تھے، مگر نواز علی پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن پتا چلا کہ ارقم کی والدہ کو کینسر ہو گیا ہے۔ ارقم نے ان کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے، مگر وہ رضا الہی سے ایک روز چل بسی۔ اتفاقاً ارقم کی موت بھی چند دن بعد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گئی۔ اس کا کفن دفن نواز علی نے کیا۔ نواز علی اپنے بچپن کے دوست کی موت پر بہت افسردہ تھا۔ ایک رات وہ اسی فکر میں سویا کہ نہ جانے مرنے کے بعد میرے دوست پر کیا بیت رہی ہوگی۔ نواز علی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت باغ میں کھڑا ہے۔ اس باغ کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ اس باغ میں ارقم ایک سونے کے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اس نے سبز پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی، اس کے چہرے کے گرد نور کا ہالہ تھا، اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، اس کے سامنے نعمتوں کا ڈھیر تھا۔ نواز علی نے تعجب سے ارقم سے پوچھا کہ یہ تم کہاں ہو؟ یہ مقام تمہیں کیسے میسر ہوا؟ ارقم ہنس کر کہنے لگا کہ یہ میری قبر کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری قبر میں ماں کی دعاؤں کے صدقے گل و گلزار کر دیے ہیں۔ مجھے یہ مرتبہ میری ماں کی خدمت کے نتیجے میں ملا ہے۔ نواز علی کی ہڑبڑا کر آنکھ کھل گئی، اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے والدین، خاص طور پر اپنی ماں پر کتنا چیختا چلاتا تھا۔ اس نے طویل عرصے کے بعد وضو کر کے قرآن پاک کھولا اور اس کی نظر اس آیت پر پڑی جس کا ترجمہ ہے، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو۔ عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ سورہ الاسراء۔ نواز علی کو یقین ہو گیا کہ اس نے سچا خواب دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے آپ کو سدھارنے کا ایک اور موقع دینا چاہتا ہے۔ اس نے عزم مصمم کیا کہ وہ اپنے والدین کی خوب خدمت کرے گا اور پچھلی زیادتیوں کا ازالہ کرے گا۔ دوستو، سچ ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا کی نوید ہوتی ہے۔ جس نے ماں کی قدر کی وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوا، اور جس نے ماں کو رسوا کیا وہ دنیا و آخرت میں برباد ہوا۔ جن کی مائیں زندہ ہیں خدا را ان کی جیتے جی قدر کر لو۔ جن کی مائیں اس دنیا فانی کو چھوڑ گئی ہیں ان کے حق میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔